ہم سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل پراسرار داستان تحقیقات کو سبسکرائب اور لائک ضرور کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اپنے تمام سننے والے دوست احباب کو اپنے پروگرام پراسرار داستان تحقیقات میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے، ٹھیک ہوں گے۔ تو دوستو بڑھتے ہیں اپنی داستان کی طرف۔ ہمارے ایک دوست جاوید جو کہ لاہور کے رہائشی ہیں، گزشتہ دنوں سے ہم سے رابطے میں ہیں اور حال ہی میں ہونے والی آپ بیتی ہم سے شیئر کر رہے ہیں۔ آج اپنے پروگرام کے توسط سے آپ کی سماعتوں کی نظر کر رہے ہیں۔ ہوا یوں، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ہمارے دوست جاوید اپنی جاب سے گھر کی طرف لوٹ رہے تھے۔ ان کے پاس ایک عدد موٹر سائیکل ہے جس پر آنا جانا کرتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ میں جو کام کرتا ہوں اس کام کو تقریباً 12 سال ہو گئے ہیں اور جس راستے سے آتے جاتے ہیں وہ انتہائی پراسرار ہے۔ بلکہ اس راستے کے قریب کی جتنی آبادی ہے وہ اس راستے کو آسیبی سڑک کہتے ہیں، کیونکہ اس راستے سے جو گزرتا تھا وہ صحیح سلامت اپنے گھر پر نہیں پہنچتا تھا، یا تو راستے سے ہی غائب ہو جاتا تھا یا پھر اس کی لاش برآمد ہوا کرتی تھی۔ ہمارے بھائی جاوید بھی اس بات کو جانتے تھے، مگر وہ مجبوری اس لیے تھے کہ ان کے گھر کو ایک ہی راستہ جاتا تھا جو ان کے گھر کی طرف جاتا تھا۔ یہ ان کا روز کا معمول تھا کہ وہ اس راستے سے آتے جاتے تھے، مگر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہیں کوئی نقصان پہنچا ہو۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ معمول کے مطابق یہ اپنی جاب سے گھر کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں ان کی موٹر سائیکل چلتے چلتے اچانک بند ہو گئی۔ انہیں بڑا تعجب ہوا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، پھر کیوں موٹر سائیکل بند ہو گئی؟ خیر، جاوید بھائی کا کہنا ہے کہ میں اپنی موٹر سائیکل سے اترا اور سڑک کے کنارے موٹر سائیکل کھڑی کر کے چیک کرنے لگا۔ پیٹرول بھی موجود تھا۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ موٹر سائیکل کیوں بند ہو گئی۔ ابھی اسی سوچ میں تھا کہ اچانک میرے کانوں میں پائل کی چھن چھن سنائی دی۔ میں چونک گیا اور دائیں بائیں دیکھنے لگا کہ یار یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے ایک سفید لباس میں ملبوس عجیب سے چہرے والی ایک عورت گزر رہی ہے، مگر اس نے میری طرف دیکھا تک نہیں۔ مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یار یہ عورت کون ہے، میرے سامنے سے گزر رہی ہے مگر میری طرف دیکھا بھی نہیں۔ چلتے چلتے وہ ایک درخت کی طرف گئی اور اچانک سے غائب ہو گئی۔ ابھی میں نے ارادہ ہی کیا تھا کہ میں اس کے پیچھے جاؤں، عورت اچانک میرے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی اور میرے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھا۔ میں پہلے ہی گھبرایا ہوا تھا، اس کے ہاتھ رکھتے ہی چونک گیا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہی عورت میرے سامنے کھڑی تھی۔ میرے بھائی جاوید کا کہنا ہے کہ میں نے بڑی ہمت کر کے اپنی لڑکھڑاتی زبان سے اس عورت سے پوچھا کہ تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر اچانک اس کا چہرہ خوفناک سا سیاہ جیسا ہونے لگا۔ عنقریب تھا کہ وہ مجھے مار ڈالتی۔ میں بلند آواز سے آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ میں آیت الکرسی پڑھتا رہا اور پیچھے ہٹتا چلا گیا۔ میں کافی دور ہو گیا تھا اس عورت سے، مگر وہ عورت میرے قریب نہ آئی۔ بس پھر کیا تھا، میں نے دوڑ لگانا شروع کر دی۔ بھاگتے بھاگتے وہ سڑک پار کر لی اور آبادی میں پہنچ گیا۔ کچھ دور نکلنے کے بعد میں نے ایک جگہ رک کر سانس لی اور اپنے آپ کو سنبھالا اور ذکر اللہ کرتے کرتے اپنے گھر کو پہنچ گیا۔ تو دوستو یہ تھی ہماری نئی پراسرار داستان جو لاہور سے ہمارے ایک بھائی جاوید نے ہم سے شیئر کی۔ پیغام یہ دینا چاہتے ہیں، اگر خدا نخواستہ آپ بھی سفر میں ہوں اور کسی پریشانی سے دو چار ہو جائیں تو کبھی بھی کسی غیبی آواز کی طرف متوجہ نہ ہوں اور نہ ہی کبھی اس کا تعاقب کریں۔ بس جتنا جلدی ہو سکے وہاں سے نکل جائیں اور ذکر اذکار میں مشغول ہو جائیں۔ اپنے میزبان ساگر راہی کو دیں اجازت۔ اللہ نگہبان۔